امریکہ اپنا سپر پاور کا اسٹیٹس سب کچھ کھو دے گا, کچھ اس کے پلے اس پہ نہیں بچے گا, کیونکہ اس کے اپنے اتحادی اس سے علیحدہ ہو گئے ہیں, اور چائنا اور رشیا جو ہے وہ پھر دے ول بیکم دی سینٹر آف پاور پوری دنیا میں, وہ اس پہ کھڑے ہوں گے. چائنا نے کب کس ملک کے اوپر حملہ کیا؟ آپ لسٹ اٹھا کے دیکھ لیں پچھلے 20 سال میں امریکہ نے دنیا بھر میں کہاں پر حملہ کیا ہے, کس کس ملک پہ حملہ کیا ہے, کیا کچھ کیا ہے. ابھی جب ہم بات کر رہے ہیں مدظلہ ولالی, میں جوک میں بات کر رہا ہوں, سیریس نہ لے لینا, چیئرمین پیس بورڈ نے ایک سوورن ملک کے صدر کو اغوا کیا ہے, اس پروسیس میں درجنوں لوگ مارے گئے ہیں, اور ایک ملک کے سپریم لیڈر کو اور ان کی قیادت کو کارپٹ بومنگ, سکول کی نہتی معصوم بچیاں جو ہیں ان کو شہید کیا ہے. آپ اندازہ لگا لیں کہ امریکہ جو ہے وہ, اگر امریکہ کے پاس بھی آپشن نہیں ہے, امریکہ یہ ہارتا ہے یہاں سے جاتا ہے, تو پھر آپ دیکھیں گے آلریڈی گلوبل آرڈر جو ہے وہ تو تبدیل ہونا ہے. اس میں پاکستان کے اوپر بھی بہت ساری بات ہو رہی ہے, پاکستان کتنا افیکٹ ہوگا اس جنگ سے, کیونکہ جنگ ہمارے بالکل قریب ہے. آپ نہ ہرمز کی بات ہو رہی ہے, اسٹریٹ آف ہرمز کی, وہاں سے جو تیل کی درآمدات ہوتی ہیں, پاکستان بھی موسٹلی تیل درآمد کر رہا ہے. پاکستان پر کتنے اثرات ہو سکتے ہیں اس جنگ کے, اگر یہ جنگ مزید طویل ہوتی ہے, جو کہ ہوتی نظر آ رہی ہے؟ ہاں, یہ جنگ طویل بھی ہوتی نظر آ رہی ہے, لیکن 2-3 چیزیں ظاہر ہے کہ پاکستان کی نیبرہڈ میں نہ بھی ہو تو بھی یوکرین کے ساتھ تو کوئی بارڈر نہیں ملتا, یوکرین کے ساتھ کوئی بارڈر نہیں ملتا. رشیا اور یوکرین کی کانفلکٹ نے ہمارے ہاں گندم بھی اور تیل بھی دونوں معاملات کے کرائسس کریٹ کرنا شروع کر دیے تھے. ایران جو ہے اس سے ہم براہ راست پیٹرولیم پروڈکٹس تو نہیں لیتے, لیکن جہاں سے ہم لیتے ہیں وہ وہاں سے گزرنی وہاں سے. بالکل. ابھی تو ہم جب بات کر رہے ہیں پاسداران انقلاب کا قبضہ ہے, امریکہ نے یہ شورٹی دینے کے باوجود they have not been able to, or they have not been successful کہ وہ وہاں سے آبی گزرگاہ کو انشور کر پائیں. پوری دنیا کا سب سے بڑا LNG کا ٹرمینل بند پڑا ہے. تیل بردار جہاز کھلے پانیوں میں, ہائی سیز میں, اوپن سیز میں, کھلے سمندر میں لنگر انداز ہو چکے ہیں, اور وہ کھڑے ہیں سٹینڈ سٹل پہ. ان کو نہیں پتا کہ ہم نے آگے جانا ہے, پیچھے جانا ہے, ہمارے پاس راشن اتنا ہے, کیا کرنا ہے ہم نے. اور بہت سارے جہازوں کے اوپر حملے بھی ہوئے ہیں. اس پہ کوشچن ہے کہ یہ پاسداران انقلاب نے کیا ہے یا موساد نے کیا ہے, روس نے, رشیا, یہ جو اسرائیل ہے, امریکہ ہے, یہ خود اس قسم کا وہ کریٹ کر رہے ہیں. لیکن اس نے گلوبل اکانومی کو چوک کر دیا. پوری دنیا کی اسٹاک ایکسچینجز, ان کی صورتحال, وہاں پر جو ایک میزائل تو آپ نے وہ دیکھے ہیں جو ایران میں گرے ہیں, اسرائیل میں گرے ہیں, UAE میں گرے ہیں, بحرین میں گرے ہیں, قطر میں گرے ہیں. پھر وہ جو میزائل پوری دنیا کی اسٹاک ایکسچینجز پہ گرے ہیں, وہ جو میزائل پوری دنیا میں کاروبار پہ گرے ہیں, اور جو امپیکٹ پاکستان کے پاس 28 دن 30 دن کا ذخیرہ, بنگلہ دیش کے پاس کم ہے نا آپ کے پاس کیپیسٹی, سٹوریج کیپیسٹی. امریکہ کا اسٹریٹجک پیٹرولیم ریزرو 792 ملین بیرل کا ہے, 792 ملین بیرل. اور اس نے اس کانفلکٹ میں آنے سے پہلے وینیزویلا, جس کا 3.3 بلین بیرل کروڈ آئل کا نون ریزرو ہے, اس کو اپنے دام میں کر لیا. سب سے زیادہ دنیا میں آئل ادھر ہے. ہاں, تو اب بیسیکلی پاکستان کے لیے تو ظاہر ہے کہ یہ مسئلہ ہوگا, لیکن ابھی ہم بڑی پازیٹیو خبر دیکھ رہے ہیں کہ سعودی عرب نے پاکستان کو یہ تسلی دی ہے کہ ہم آپ کو ڈیفرنٹ روٹ سے, بحیرہ احمر کے پاس سے, حالانکہ اس پہ بھی سوال ہے کہ باب المندب جو ہے وہ حوثیز اس کو کس حد تک افیکٹ کرتے ہیں. کیا وہاں سے صرف امریکن اور اس جنگ میں جو فریق ہیں ان کے کیریئرز کو, ان کے کارگو شپس کو گزرنے سے روکتے ہیں, یا ہر ایک کو جو ہے وہ وہاں پر وہ بند کر دیتے ہیں؟ دیٹ کوسچن ریمینز. بٹ پاکستان ان اینی کیس پوری دنیا میں ہم جب بات کریں, میرا خیال $84-86 کراس کر گیا. بات ہو رہی ہے کہ کانفلکٹ تھوڑا سا بھی لمبا چلتی ہے تو $150 فی بیرل کے اوپر جا چکی ہوگی. تو موجودہ حکومت جو ہے, اللہ معاف کرے, یعنی کہ یہ لوگ جو ہیں انہوں نے جس طریقے سے تیل کو منی منٹنگ, پیسہ بنانے کا ایک بزنس جو ہے وہ بنایا ہے کہ آپ اب یہ نہیں کہیں گے
کہ ہم بلوچستان میں وہ جو سڑک بنا رہے ہیں جس کے لیے ہم آپ سے پیسہ لے رہے ہیں, جس کے لیے ہم نے لیوی بڑھائی ہے, ہم اس کو جو ہے سسپینڈ کر دیتے ہیں اور عوام پہ اتنا ہم بوجھ نہیں جانے دیتے. یہاں پر بات چل رہی ہے, انکنفرمڈ ہے ابھی, کہ ویکلی بیسس کے اوپر تیل کی قیمتوں کا تعین کرنے کے اوپر بات چیت چل رہی ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی حکومت نے تو یہ فیصلہ کر لیا. جب دیکھیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں آئل پرائسز اوپر جاتی ہیں, آپ بڑھا دیتے ہیں, فیئر انف. انٹرنیشنل مارکیٹ میں جب کم ہوتی ہے تو آپ کم کیوں نہیں کرتے, تب آپ لیوی بڑھا دیتے ہیں. حکومت کہہ رہی ہے کہ ہمیں پیسے اور مل جائیں, لوگ پیسہ لگائیں, ہمیں ملے, ہم سڑک بنائیں گے. جی کہاں جی, بلوچستان میں بنائیں گے, فلاں ہائی وے جو ہے وہ بنائیں گے. آپ نے چلے وہ بھی کر لیا. اب جب انٹرنیشنل مارکیٹ میں پرائسز اوپر جانے لگی ہیں یا اوپر جائیں گی, تو اب آپ تھوڑے وقت کے لیے اپنی وہ سڑک سسپینڈ کر دیں نا, آپ لوگوں کے اوپر براہ راست سارا بوجھ نہ پھینکیں. تو بٹ اگین آئی ڈونٹ نو کہ حکومت جو ہے وہ ایگزیکٹلی اب کیا وہ کرتی ہے ڈیسیجن. لیکن دو چیزیں جن کا بڑا خدشہ جنگی حالات میں, کرونا آیا ہوگا, آپ کو یاد ہے جب کرونا آیا تھا کیا ہوا تھا. میں نے بلکہ ایک ویڈیو میں بات بھی کی تھی کہ اللہ معاف کرے کہ جس طریقے سے ہم لوگوں کو یہاں پر کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, کہ خدا نخواستہ اگر یہ کہیں سے اعلان آ جائے خدا کی طرف سے کہ 2 دن کے بعد قیامت آنی ہے یا 5 دن کے بعد, یہ وہ لوگ ہیں جو مسلح مہنگا کر دیں گے, جائے نماز مہنگی کر دیں گے, ٹوپی مہنگی کر دیں گے. کیوں کر دیں گے جی؟ مطلب آپ اندازہ لگائیں کہ کرونا جیسے وقت میں وہ جو ماسک آج 20 روپے کا ملتا ہے, وہ آپ کو منتیں کرنے کے بعد بھی 400 روپے کا نہیں ملتا تھا. 3-3 ہزار روپے کا وہ K95 کون سا ماسک ہوتا تھا, K95, ہاں وہ ماسک ہوتا تھا, وہ ملا کرتا تھا اور سفارشوں کے ساتھ ملتا تھا.